بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے اسٹوڈنٹ السلام علیکم. کلاس 7 اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید. اور میرے بچوں آج ہم لیکچر نمبر 46 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اور میرے بچوں ہمارا آج سبق کا عنوان سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت ہے. اور میرے بچوں آج ہم اس کے کوسچن نمبر 3 اور 4 پڑھنے جا رہے ہیں. سخاوت کے بارے میں اسوہ رسول کیا ہے، میرے آقا کا، میرے نبی کا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا. سخاوت، میرے نبی کی سخاوت کا عالم کیا تھا. آپ نے وہ نہیں حدیث سنی میرے بچوں، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا، آپ اس دنیا کو چھوڑ کر حقیقی خدا جو تھا رب العالمین کے پاس تشریف لے گئے، آپ کا وصال ہوا. اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبے سے فارغ ہوئے تھے تو آپ نے ہمیں ایک اسوہ چھوڑ کر گئے تھے. وہ کیا تھا پتہ ہے؟ آپ وصال والے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں. وہ کیا تھا؟ کوئی بتانا پسند کرے گا؟ اس سے پتہ ہے کہ آپ پتہ چلتا ہے میرے بچوں نے یاد کیا ہے. تو اس میں کیا تھا کہ آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اشرفیاں تھیں وہ منگوائیں اور ساری کی ساری تقسیم کر دیں. اس سے بڑھ کر اور کیا سخاوت ہو سکتی ہے؟ میرے آقا کے دروازے سے، چوکھٹ سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا. اللہ نے سورۃ الضحیٰ میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے محمد عربی، کوئی سائل آپ کی چوکھٹ پہ آ جائے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے. جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل اور اسوہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں پہل کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی گئی، اس کا سارا گوشت اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا. آپ نے پوچھا کہ بکری میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک یہ دستی باقی بچی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دستی کے علاوہ جو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا وہی در حقیقت باقی اور کام آنے والا ہے. میرے بچوں ہم دنیا میں یہ جو صدقات و خیرات کرتے ہیں نا، اس کا قیامت کے دن ہمیں اجر و ثواب ملے گا. سخاوت کے متعلق اسوہ صحابہ تحریر کریں. جی میرے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بے حد سخی تھے، صحابہ کرام کو بھی اس کا درس دیتے تھے. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی شاندار مثالیں قائم کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیشہ غریبوں، محروموں، یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کی، غلاموں کا خاص خیال رکھا، رفع عامہ کے کاموں میں اعلیٰ مثالیں قائم کی. صحابہ کرام سخاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ کی راہ میں دے دیا. صحابہ کرام کی سخاوت کی بہترین مثالیں ہیں. حضرت عثمان کا سخاوت کی وجہ سے لقب ہی غنی مشہور ہو گیا. آپ غنی کے لقب سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہوئے. تو یہ تو 2 لانگ کوسچن تھے میرے بچوں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا. کل نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.